مرحبا رمضان میں آج افطار لاؤنج میں بات ہو رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے. ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ جو کچھ میسج دینا چاہیں بلکہ ہمارے ناظرین کو علم کی اہمیت کے حوالے سے, علم کے حوالے سے اور علم حاصل کرنا کی امپورٹنس کے حوالے سے. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے مدر اینڈ ایز اے وومن آئی تھنک کہ ہماری خواتین کے اوپر یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی اولاد میں تربیت, علم, اگر ہم اپنے بچوں کو علم کا ایمفیسس دیں گے, تعلیم کا ایمفیسس دیں گے, تو ان کو ینگ ایج سے اس چیز کے حوالے سے ایک ریئلائزیشن, ایک اویئرنیس ہوگی. تو ایز مدرز ہم لوگ اپنے بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی قرآن کی طرف, حدیث کی طرف, ایجوکیشن کی طرف اور ان کے کام میں انٹرسٹ لینا, ان کے ہوم ورک میں انٹرسٹ لینا, اور اگر ان کے مطلب سبجیکٹس میں ہم انٹرسٹ لیں گے تو ان کا بھی انٹرسٹ بن جاتا ہے, کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے دس سبجیکٹ از بورنگ, میتھ از ڈیفیکلٹ, تو اس کو ایک بیوٹی سے ایز اے مدر اگر ہم پڑھائیں, ان کو بھی ظاہر ہم خود ایجوکیٹڈ ہوں گے تو ہم اپنے اولاد کو بھی پڑھا سکتے ہیں, ان کا انٹرسٹ پھر اس میں ڈیولپ ہوگا, قرآن میں انٹرسٹ, ترجمے میں انٹرسٹ, اس کو ایز اے ہاؤس ہولڈ مطلب ایک ہاؤس ہولڈ ایکسپیرئنس بنا لیں کہ آج ہم لوگ کچھ قرآن کے کچھ ایکسٹریکٹس پڑھا کریں گے, تو ایک اس کو اس میں جب ایک بیوٹی اور ایک کریٹیوٹی ڈالیں گے تو میں ایز اے وومن ہی بات کر سکتی ہوں, تو اس سے آئی تھنک ہمارے معاشرے میں بہت فرق پڑے گا, کیونکہ بچوں کا ایک نیچرل انٹرسٹ جب آئے گا تو پھر وہ دے ول ڈائیو ان ڈیپر. سو ٹرو. اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ بچپن سے آئی اسٹل ریممبر کہ ہمیں تو ڈرایا جاتا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے ڈرانا نہیں چاہیے, میں کہتی ہوں ڈرانا چاہیے, ہمیں آخرت سے ڈرایا جاتا تھا کہ دیکھو تم کچھ غلط کرو گے تو اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں پر تمہیں جانا ہے. اور ہم, مجھے یاد ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے, یہ ہمارے اندر ایبزارب کی چیز جو اب تک ہے, اب اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی یاد رہتا ہے کہ وہ بچپن میں ہمیں سکھایا تھا. اینڈ اف آئی مے ایڈ, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائیں, اینڈ میں جیسے ان کو آئیڈلائز کرائیں, سو دیٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اینڈ آلسو کہ جیسے بچوں کو انکریج کریں کہ if they are worried, read this surah, this will take away your worry. اس آئی پیڈ میں سب کے پاس ہوتا ہے قرآن آج کل, تو میک اٹ ویری فرینڈلی اینڈ ویری میک our religion very lovable. Allah loves you, Allah is your best friend. چھوٹے اسٹیج میں Allah is your best friend, He loves you. آپ کو کوئی پرابلم ہے, tell Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the engagements as a mother, as a woman, we need to اپنے سبلنگز میں, اپنے بچوں میں. تو آئی تھنک ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی جیسے ان سینسیٹیو چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے. بالکل بالکل. جی آپ کیا کہیں گے ناظر؟ میں گفتگو کی مطلب یہ تقریباً اختتام پہ آ گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ دین اور دنیا ان کے درمیان توازن ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ نے بھی یہ بات کہی کہ جب ہم دنیاوی تعلیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دنیاوی تعلیم کی اپنی ایک اہمیت ہے, اپنی ایک افادیت ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے تمام معاملات کو بھی لے کے چلنا چاہیے. جب آپ واقعہ سنا رہے تھے گاڈ کے حوالے سے, جو ایک پروفیسر کام کر رہی تھی, تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے اے بایوجینیسس کی جو تھیوری ہے اس میں اسلام لا سکتے ہیں, یا کس طریقے سے آپ ایک میڈیکل سائنسز کے اندر جو ہے وہ اسلام کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو کہنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایٹم بھی پڑھا رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت بخشی کہ وہ ایٹم کی ایکسٹریکشنز دیکھ سکتا ہے, اور میرے خیال میں یہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی سپریمیسی کو انڈورس کر دیا. اور اگر ہم اس قسم کے امتزاج کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں گے تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے پائے. بہت خوب بہت خوب. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کھانے کا نام نہیں ہے, میں بہت پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, پیار کا نام ہے. بہت پیار کرتا ہے نا, تو ڈر کس چیز کا؟ ہاں, گناہ سے بچ کر وہ پیار کرنے والا جس کے سامنے آپ جائیں کہ اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو, تاکہ وہ پیار سے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو میری بات کو بھولا نہیں ہے. تو آپ کو 100 میں سے 100 نمبر ملنے. ایک معمولی سا پیپر حل کرنے کے لیے میں نوجوان بچوں سے بات کر رہا ہوں
کہ 100 میں سے 100 لانے کے لیے میتھمیٹک میں رات دن ایک کر کے آپ کہتے ہیں کہ A+ بھی مل جائے تو اچھا ہے، A لیول O لیول میں پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کر کے کتنے پلس لے آتے ہیں. تو رب کے سامنے تو صرف نیت اور آنکھوں کے 2 آنسو اور ایک پاکیزہ سجدہ وہ جو اس کے لیے ہو، اس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، وحدہ لا شریک ہے، وہ کوئی شرک نہیں. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کریں جیسے صحابہ نے اپنی زندگیاں دے کر دین کو تر و تازہ کر کے ہم تک پیش کیا. اور وہ کربلا والے جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کے ساتھ یہ سبق دے کر گئے کہ دین پر زندہ رہنا ہے تو غیرت کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ، اور آنے والے وقتوں میں اگر نام زندہ رکھنا ہے تو اخلاص نیت ہو، خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہو، زمین کے لیے نہ ہو.